فاتحہ کی پہلی آیت تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ یہ دو لفظوں کا کمال تو اپنی جگہ پہ، یہ جو سورہ فاتحہ ہے، فاتحہ کا ایک معنی مفتاح سے کنجی ہے، کی۔ یوں سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں اور فاتحہ کے کئی معنی ہیں، مگر سب سے خوبصورت کمبینیشن اور سب سے خوبصورت معنی مفتاح کہتے ہیں کی کو، فاتحہ کنجی۔ وہ قرآن ایک خزانہ ہے اور اس کی چابی اللہ نے سورہ فاتحہ کو بنا دیا۔ یہ سورہ ترتیب سے قرآن میں پہلی سورہ ہے، مگر یہ نازل پہلی بار نہیں ہوئی۔ سورہ فاتحہ سے پہلے بھی کئی آ چکی تھی، مگر اللہ نے لوح محفوظ پر جو قرآن لکھ رکھا ہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت عطا فرمائی کہ سورہ رحمان میٹھی ہے، بڑی برکت والی ہے، تبارک الذی کا اپنا مقام ہے، یاسین کی کیا بات ہے، مگر یہ سارے بعد میں آئیں گے۔ قرآن کا آغاز ہوگا تو سورہ فاتحہ سے ہوگا۔ نہ جانے رب کو اس سورہ مبارکہ سے کیوں اتنی محبت ہے۔ قرآن کے آغاز میں بھی اسی کو رکھا اور فرمایا جب بھی کوئی مجھ سے ملنے آئے، یعنی اللہ سے ملنے، یعنی نماز، جب بھی کوئی اللہ سے بات کرنے آئے وہ رب سے بات شروع ہی الحمد شریف سے کرے، لا صلاۃ الا بفاتحہ، کہ کوئی نماز، وہ فرض ہو، وہ واجب ہو، وہ سنت ہو، وہ تراویح ہو، کوئی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر قبول نہیں ہے۔ اگلی آیت نہ بھی ہو، رکعت ہو جاتی ہے، جیسے 4 رکعت فرض پڑھتے ہیں، اگلی 2 رکعتوں میں باقی آیت نہیں ہوتی، مگر اللہ کا فیصلہ ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نیت والی نماز میں قبول ہی نہیں کرتا ہر نماز کا۔ اور پھر اسے کامل دعا قرار دیا گیا ہے، پوری کامل دعا ہے کہ ایک بندہ الحمد سے لے کے ولدالین تک جب یہ 7 آیتیں پڑھتا ہے تو دنیا جہاں کی ساری دعائیں انہی 7 آیتوں میں سمٹ جاتی ہے۔ اور دعا تو اپنی جگہ پر، 1.25 لاکھ پیغمبروں کو اللہ نے علم عطا فرمایا، 1.25 لاکھ پیغمبروں کے پاس وحی آئی ہے، تورات، زبور، انجیل کتابیں آئی ہیں، 313 چھوٹے صحیفے آئے ہیں، رسولوں کو اللہ نے دیے ہیں، 4 بڑی کتابیں ہیں۔ کمال تو دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے 1.25 لاکھ پیغمبروں کو جتنا علم، جتنا اجر و ثواب، جو وہی 1.25 لاکھ پیغمبروں کو ملتا رہا، رب نے 1.25 لاکھ پیغمبروں کا سارا علم، ساری برکت، ساری فضیلت، سارا کمال کتابوں کا اللہ نے 30 پاروں میں رکھ دیا ہے۔ ہمارے قرآن میں 6666 آیتوں میں 1.25 لاکھ پیغمبروں پر آنے والا کمال، فضیلت، وحی اور برکت اس میں شامل ہے۔ 1.25 لاکھ، یعنی قرآن میں پچھلی ساری نبیوں کی باتیں اور علم ہے۔ پھر اللہ جل مجدہ نے 30 پارے، 114 سورتیں، 6666 آیتیں ہمارے قرآن کی۔ قرآن میں کتنا علم ہے، لا رطب ولا یابس کا سارا کچھ، ہر خشک و تر کا، زمین کے ذرے سے لے کے آسمان تک، چیونٹی سے لے کے عرش اور فرشتے تک، تمہارے پہیے سے لے کے آج ایٹم کے دور تک، ساری ایجادات، ساری سائنس، ساری اکنامکس، ساری سیاست، ساری تعلیم، ساری تحدیث، سارا فلسفہ، سارا علم اللہ نے 30 پاروں میں رکھا ہے۔ کوئی پڑھنے والا تو ہو، کوئی ڈھونڈنے والا تو ہو، سب کچھ اللہ رب العزت نے قرآن میں رکھا ہوا ہے، سارا کچھ خالق کائنات نے قرآن میں رکھا ہے۔ اور پھر سارے قرآن کی ساری برکت اور فضیلت رب نے اکٹھی کر کے سورہ فاتحہ میں رکھ دی ہے۔ رب نے جب قرآن کو سمرائز فرمایا،
اس کا خلاصہ بنایا کہ 30 پاروں کا بھی خلاصہ ہونا چاہیے کہ کوئی سارے قرآن کو ہنس میں پڑھنا چاہتا ہے، اللہ کے سارے پیغام کو اشارات میں پڑھنا چاہتا ہے، اور اس کے پاس آج سارا قرآن پڑھنے کا وقت نہیں، وہ الحم سے لے کے ولدالین تک 7 مثانی یہ آیتیں پڑھ لے، گویا اس نے سارے قرآن کو پڑھ لیا ہے۔ کیوں؟ اللہ جل مجدہ نے سورہ فاتحہ کو اعلیٰ مقام دیا ہے، اور سورہ فاتحہ کی بھی رب نے جب سمری بنائی، جیسے 1.25 لاکھ پیغمبروں کے علم کو 30 پاروں میں رکھا، 30 پارے کی برکت فضیلت کو اللہ نے سورہ فاتحہ میں رکھا، پھر سورہ فاتحہ کو رب نے جمع کر کے آیت تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھ دیا ہے، اور بسم اللہ کا سارا خلاصہ با میں ہے، جو اس کا پہلا لفظ ہے با، اور مولا کائنات حضرت علی شیر خدا نے فرمایا با کے نیچے جو نقطہ ہے وہ علی ہے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، اور علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ سورہ فاتحہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، دعا میں سورہ فاتحہ، فاتحہ میں سورہ فاتحہ، قبرستان میں سورہ فاتحہ، دم میں سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ میں اللہ رب العزت نے بہت کمال رکھا ہے۔ صحابہ کرام جہاد کرتے کرتے تھک کے یا زخموں سے چور ہو کے میدان میں گرتے تو دوسرا مجاہد ساتھی آ کے اس کی کان میں سورہ فاتحہ شروع کرتا، ولدالین تک پہنچتا، وہ زخمی گرا ہوا بے ہوش مجاہد اٹھ کے دوبارہ تلوار پکڑ لیتا تھا۔ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ بے ہوش زخمی مجاہد کے کان میں نئی زندگی بھر دیتا تھا۔ اس ساری سورہ کو تو بیان کرنے کے لیے نہ جانے کتنا وقت چاہیے۔ میں نے پہلی آیت تلاوت کی، آج آپ کے دلوں تک آقا کی محبت پہنچانے کے لیے پہلی آیت ہے الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، تعریف اس اللہ کی، حمد اس اللہ کی جو کل جہاں کو پالنے والا ہے۔ یہ جہاں کیا ہوتا ہے؟ ایک جہاں یہ ہے جسے ہم کہتے ہیں کل جہاں، زمین۔ زمین ایک جہان ہے مگر کل جہان نہیں۔ کل جہاں کو دیکھیں تو زمین کی اہمیت اتنی ہے کہ یہ ساری دیوار اگر کل کائنات ہے تو آپ اپنی یہ انگلی دیوار پہ رکھیں، جتنی جگہ آپ کی انگلی اس 11 اور 14 فٹ کے دیوار میں گھیرے گی، ایک انگلی جتنا نشان آپ کی یہ انگلی بنائے گی، اللہ کی کائنات میں یہ ساری زمین نے اتنی سی جگہ گھیری ہوئی ہے۔ حالانکہ زمین کو چھوڑیں، پنجاب کی بات رہنے دیں، میاں والی ڈسٹرکٹ تحصیل کی رہنے دیں، صرف اپنے موضع کو دیکھ لیں یہ کتنا بڑا ہے۔ اگر یہ ایک موضع کی لمبائی چوڑائی ہے تو پھر پوری تحصیل کو دیکھ لیں، ڈسٹرکٹ کو دیکھ لیں، پاکستان کو دیکھ لیں، پھر پوری دنیا کو دیکھ لیں۔ کبھی دنیا کا نقشہ دیکھیں تو آپ کا پاکستان اس میں اتنا سا ہے، کبھی نقشہ آپ کے سامنے رکھیں، جس طرح دنیا کے نقشے میں پاکستان اتنا سا ہے، اسی طرح کوسموس، فلکیات اور دنیا کا نقشہ کھول کے دیکھیں تو اس میں زمین اتنی ساری ہے۔ زمین ایک جہاں نہیں ہے، نہ جانے زمین کے علاوہ کتنے جہاں ہیں، ہر جگہ ایک جہاں باقی جہاں ہے۔ انسان خود ایک جہان ہے، پھر چرند پرند، پھر حشرات، پھر زمین کے نیچے بہتے ہوئے پانی میں
انسان ترقی کرتا جاتا ہے تو مخلوق کا پتہ چلتا جاتا ہے کہ پانی میں کوئی اور مخلوق ہے، اور وہی پانی اگر گندی نالی بن جائے تو اس میں کوئی اور مخلوق ہے، دودھ میں کچھ اور ہے، دودھ سے دہی بن جائے تو اس کا بیکٹیریا کچھ اور ہے۔ یوں رب العلا نے نہ جانے کیا کیا پیدا کیا، تیرے میرے علم میں ہے ہی نہیں۔ جتنا انسان ترقی کرتا جائے گا اتنا وہ ان رازوں سے واقف ہوتا جائے گا۔ کتنی خوبصورت آیت ہے کہ ایک تجھے نہیں، رب سارے جہان کو پال رہا ہے، اور ایک جہان، ایک جنس میں کتنے کتنے لوگ ہیں، انسان اربوں ہیں، نہ جانے جنات کتنے ہوں گے، نہ جانے چڑیاں کتنی ہوں گی، نہ جانے چیونٹیاں کتنی ہوں گی، نہ جاتے کتنے قسم کے وائرس ہوں گے، نہ جانے کتنی قسم کی فرشتے ہوں گے، کتنے کوئی گن بھی نہیں سکتا، مگر پیدا کرنے والا رب گنتی بھی جانتا ہے، اور جس کی جو ضرورت ہے رب اس تک وہی رزق بھی پہنچاتا رہتا ہے، جس کی جو ضرورت ہے اس تک وہی پہنچاتا رہتا ہے۔ ارے میانہ والے میں پیدا ہونے والی بکری یہ شکوہ نہیں کر سکتی کہ یہاں گھاس نہیں ملتی، جس رب نے بکری کو یہاں بھیجا ہے وہ اس سے پہلے گھاس کا بندوبست کرے گی۔ میانہ والی کی گلیوں میں ایک آوارہ کتا یہ شکوہ نہیں کر سکتا کہ آج مجھے ہڈی نہیں ملی، ایک بلی رب سے یہ شکوہ نہیں کر سکتی کہ آج مجھے ٹکڑا نہیں ملا ہے۔ جو مخلوق پیدا ہوگی وہ پالنہار پیدا بعد میں کرتا ہے، رزق پہلے بھیجتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ملاد مصطفیٰ۔ الحمدللہ، تعریف تو اسی لیے کر کہ وہ سارے جہان کو پال رہا ہے۔ اور آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے قرآن کا آغاز، آخر پورے قرآن میں اس سنٹینس، اس آیت کو چنا گیا کہ آغاز اس سے کر، کوئی راستہ ہوگا۔ 100 باتیں میں نے آپ سے کرنی ہے، جو میں سب سے پہلے بات کرتا ہوں، میں نے کوئی تو سوچا ہوگا کہ پہلے یہی بات کرنی ہے، کوئی تو میرے ذہن میں ہوگا کہ پہلے یہی بات کرنی ہے۔ 6666 آیتوں میں آیت الکرسی ہے، دیگر کتنی پیاری آیتیں ہیں، مگر آغاز الحمدللہ سے کیا ہے۔ کوئی تو اس میں راز ہوگا، کوئی مرضی ہوگی، کوئی خاص پیغام ہوگا۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، پالنے کی بات ہے۔ یہاں اللہ نے، یہ بھی ہو سکتا تھا الحمدللہ بات ختم، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ الحمدللہ مالک یوم الدین، مگر نہیں، اللہ نے رب کا لفظ پہلے استعمال کیا۔ اللہ کے بہت سارے اسماء ہیں، لہ الاسماء الحسنی، مگر اس میں ایک نام ہے اللہ کا پالنے والا۔ اللہ جانتا تھا کہ یہ انسان ہے، اس کے ساتھ میں نے پیٹ لگایا ہے، دنیا میں سب سے زیادہ فکر اس کو پیٹ کی ہوتی ہے، اس پیٹ کے لیے وہ سوچتا رہتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، مزدوریاں کرتا ہے، پھر اس پیٹ کو اچھا کھلانے کے لیے وہ دوسروں کا حق کھاتا ہے، اس پیٹ کو پالنے کے لیے اس کو ہر طرح کی نظر ہوتی ہے، اور اسی پیٹ کی وجہ سے وہ دین چھوڑ دیتا ہے، اسی پیٹ کی وجہ سے وہ نمازیں چھوڑ دیتا ہے کہ میں مزدوریاں کروں کہ نمازیں پڑھوں، ویلے بندے دا کام ہے، روزے رکھاں کے مزدوریاں کرا، اے تھوڑا کام میں گھر بیٹھے ہو۔ وہ اب انسان بہانے بناتا ہے کہ میں نے 2 لقمے کمانے ہیں بچوں کے لیے، میں نے مزدوری کرنی ہے، اس مزدوری کی بنا پہ وہ نماز، روزہ، دین، بہت ساری باتوں سے دور چلا جاتا ہے، اور کہتا ہے کہ نمازیں پڑھیں کہ روزی کمائیں، کیا کریں، دور مشکل ہے، مہنگائی یہ ہے، باتیں تو بڑی ہیں نا انسان کے پاس، بہانے۔ رب بنایا انسان کو، وہ جانتا تھا کہ یہ کیا بہانہ کرے گا، سو پہلی بات ہی کھانے پینے کی کر دی، پہلی بات ہی پالنے کی کر دی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، بندے کھانے کا غم نہ کر، وہ رب جو سانپ اور بچھو، کتے اور بکری، ہاتھی اور شیر کا کھانا پورا کر رہا ہے، تو کیا ہے؟ اے بندے کھانے کی خاطر رب کو نہ چھوڑ، الحمدللہ تو رب کی حمد بیان کرتا رہے، وہ رزق تیرے گھر میں بھیجتا رہے گا۔ پہلی گارنٹی پالنے کی دی کہ وہ جو گھونسلے میں چڑیا کو بھوکا سونے نہیں دیتا، تو کیوں اتنا کم توکل والا آ گیا؟ تجھے تو رب نے سب سے خوبصورت بنایا، خلیفہ بنایا، تیرا رب پہ توکل اور ایمان کیوں نہیں ہے؟ تو کیوں نہیں کرتا کہ رب تجھے دے گا، یہ اس کی مرضی، کسی کو کھیت سے دے، کسی کو فیکٹری سے دے،
کسی کو پہاڑ سے دے، کسی کو زمین سے دے، کسی کو گھر بیٹھے دے، توکل تو کر، رب کو رازق تو مان۔ تو خود کبھی اپنے علم کی بنیاد پر روزی کمانا چاہتا ہے، کبھی اپنے ہنر کی بنیاد پر رزق کمانا چاہتا ہے، اور کبھی دھوکے سے لوگوں سے مال اٹھینا چاہتا ہے، کبھی ناجائز منافع سے دولت جمع کتنا کر لے گا؟ دھوکے کی، ناجائز منافع کی اور ہنر کی یہ عمریں اتنی لمبی نہیں ہوتی۔ عمر لمبی ہے تو رب پر توکل کی ہے۔ تو توکل کر، جس رب نے تمہیں پیدا ہوتے ہی دانت نہ تھے، ہاتھ پکڑنے والے نہ تھے، چلنے والے پاؤں نہ تھے، اس رب نے ماں کی جھولی میں تمہیں کتنی بہترین غذا، دودھ کی نہریں جاری کر دی ہیں۔ جو رب اس وقت تیرے غذا کا بندوبست کرتا ہے، کیا بعد میں تجھے بھول جائے گا؟ انسان اگر اپنی پیدائش کو دیکھے کہ پیدا ہوتے ہی میرا رب نے کیسے اہتمام کیا ہے، تو اگر وہ اسی پر ہو جائے تو اس کا ایمان پختہ ہو جائے۔ جو رب پہلے دن کے انسان کو نہیں بھولتا، وہ جوان بندے کو کیسے بھولے گا؟ یہ پریشانیاں، یہ بے روزگاریاں یا یہ خودکشیاں فقط اس وجہ سے ہے کہ رب پہ توکل نہیں ہے۔ جس کا رب سے تعلق گہرا ہو وہ بھوکا نہیں مرنے دیتا، وہ گھر روٹی بھیج دیتا ہے، وہ مسلح کے نیچے رزق بھیج دیتا ہے۔ اصل میں آج رازق کی پرواہ نہیں ہے، رزق کے پیچھے دوڑ ہے۔ آج رازق کو راضی کرنے والی بات نہیں ہے، آج رزق کی فکر ہے کہ میں بھی کسی طریقے سے زیادہ جمع کر لوں۔ جس نے رازق سے لو لگا لی، رزق خود اسے ڈھونڈتا پھرتا ہے، رزق خود اس کے پیچھے آتا ہے۔ سو قرآن میں اللہ رب العزت نے کہا باقی باتیں بعد میں ہوگی، پیٹ کا ذمہ میرا ہے۔ بول اب عبادت کرے گا کہ نہیں کرے گا، بول اب مجھ سے ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ کھانے پینے کی ذمہ داری اس نے خود اٹھا لی، اور ہمیں زیادہ فکر ہی اسی بات کی ہوتی ہے کہ کھانے کی فکر نہ کر، قبر اور آخرت کی فکر کر۔ کھانے چلتے رہتے ہیں، روزی چلتی رہتی ہے، جو رب تجھے دے رہا ہے وہ تیری اولاد کے لیے بھی رستے کھول دے گا۔ ماں باپ جتنی نیک اچھی سالے زندگی گزاریں، حلال کمائیں، اللہ اتنا اولاد پر کرم فرما دیتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کان ابوہما صالحا، آپ بندہ چنگا ہے یا نہیں، ماں پیو چنگے۔ یہ آیت ہے قرآن کی، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ کسی نے کہا کون ہے یہ بچہ، کون ہے؟ کہا اس کا تو نہیں پتا، اس کے ماں باپ بڑے نیک تھے۔ ماں باپ صالح ہو جائیں تو اللہ رب العزت اولاد کے لیے کوئی نہ کوئی اچھا رستہ کھول دیتا ہے۔ وہ ماں کے سچ کا، وہ باپ کے سجدوں کا، وہ ماں کی تسبیحوں کا، وہ ماں کی محنت کا، وہ باپ کے رزق حلال کا اجر اولاد کو ملتا ہے۔ آج ہم اولاد کے لیے جائز و ناجائز جائیداد بنانے کی فکر میں تو ہوتے ہیں، اکاؤنٹ بنانے کی فکر میں تو ہوتے ہیں، مگر جو اصل ورثہ ہے، تقویٰ ہے، طہارت ہے، صالحیت ہے، عشق مصطفیٰ ہے، رب سے تعلق ہے، اس بات کی ہمیں پرواہ ہی نہیں۔ سو پہلا جملہ قرآن کا یہی تھا کہ پہلے پڑھ لے الحمد، تو عبادت اللہ کی کار، وہ تجھے قبر کی رات تک پالتا رہے گا۔ یہ اتنا طویل ٹاپک ہے کہ میں اس کو جتنا پھیلاتا جاؤں قرآن کی آیتوں میں یہ چلتا رہے گا۔ یہ رب العالمین یعنی جہاں پوری کاسموس اور پالنے کا ذکر کیا کہ جو رب کیڑے کو رزق پہنچاتا ہے تو انسان تو زیادہ حقدار ہے۔ اب میں لفظ پہ آتا ہوں حمد پہ۔ حمد بچپن سے ہمیں پڑھایا گیا ہے کہ حمد کیا ہے۔ ہم جب پرائمری میں تھے تو اس وقت حمد اور نعت ترتیب کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ سو ڈکشنری اور اساتذہ ہمیں بتاتے تھے کہ حمد کا کیا معنی ہے، بولیں جس کو پتا ہے اللہ کی، بولیں۔ اللہ پرائمری تو تقریباً آج کل ہر کوئی پڑھا ہوتا ہے۔ اللہ کی حمد کا ایک ہی معنی بیان کیا جاتا ہے، اللہ کی تعریف۔ اور نعت کس کو کہتے ہیں؟ اونچا بولیں جن کو پتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف آپ شعر کی صورت میں کریں، آپ تحریر کی صورت میں کریں، آپ نظر کی صورت میں کریں، وہ نعت مصطفیٰ ہے۔ اور حمد اللہ کی تعریف کو کہتے ہیں۔ یہاں بھی یہی ترجمہ ہے، الحمد، خاص تعریف اللہ کے لیے جس نے سارے جہان کو پالنا ہے۔ حمد کے معنی ہے اللہ کی تعریف۔ حمد کرنے والے کو کہتے ہیں حامد، جیسے کام کو کہتے ہیں فعل، اور کام کرنے والے کو کہتے ہیں فاعل۔
سجدہ سجدہ ہے اور کرنے والے کو کہتے ہیں ساجد، اور جس کو کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں مسجود۔ جو حمد کرتا ہے اس کو کہتے ہیں حامد، اور جو اللہ کی تعریف آپ اور میں کرتے ہیں اسے کہتے ہیں حمد۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الحمدو، یہ الف لام کے 3 معنی ہے، مگر اگر میں نے تینوں چھیڑ دیے تو گھنٹہ آپ کو اور بیٹھنا پڑے گا۔ سو ایک ہی معنی کرتے ہیں خاص تعریف اللہ کی یا ساری تعریف اللہ کی۔ حمدللہ، حمد اللہ کی ہے۔ جب حمد اللہ کی ہے تو تعریف کو کہتے ہیں حمد، تعریف کرنے والے کو کہتے ہیں حامد، اور جس کی حمد بیان کی جائے اس کو کہتے ہیں محمد۔ کیا سمجھے کہ جس کی حمد بیان کی جائے وہ محمد ہے۔ ڈکشنری اور لغت کے اعتبار سے تو محمد اللہ کو ہونا چاہیے، چونکہ اللہ نے فرمایا حمد میری ہے۔ اگر حمد اللہ کی ہے تو محمد نام بھی اللہ کا ہونا چاہیے۔ اصول یہی ہے، چونکہ میں حامد ہوں اور میں الحمدللہ اللہ کی حمد کروں گا، سو جس کی حمد ہے وہ محمد ہے۔ محمد کا معنی ہے الذی حمدہ مرہ بعد مرہ، ایسی ہستی کہ جس کی ہر جگہ تعریف ہو رہی ہو وہ محمد، ایسی ہستی جس کی کثرت سے حمد بیان کی جائے وہ محمد، جس کو کثرت سے یاد کیا جائے وہ محمد۔ سو کس کو کثرت سے یاد کیا جاتا ہے؟ ہم بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ درخت اور درخت کا ہر پتا 24 گھنٹے اللہ اللہ کرتا ہے، ہر چونٹی اللہ اللہ کرتی ہے، ہوائیں بارش کے قطرے اللہ اللہ کرتے ہیں، چرند پرند جنات اللہ اللہ کرتے ہیں، سمندر اور سمندر میں رہنے والے مگرمچھ مچھلیاں ایون جو کچھ بھی ہے وہ ہر سے اللہ اللہ کرتی ہے، کائنات کی ہر سے اللہ اللہ کرتی ہے۔ تو تعریف زیادہ اللہ کی، ہم زیادہ اللہ کی، ہر تھاں اللہ اللہ ہو رہا ہے۔ عقل یہ کہتی ہے، اصول یہ کہتا ہے کہ پھر محمد اللہ کو ہونا چاہیے، مگر اللہ کے نام دیکھے ہیں، اللہ کے ناموں میں نام محمد نہیں ہے۔ بات مشکل نہیں ہے، توجہ کے قابل ہے۔ اللہ کا نام کریم ہے تو میرے آقا کا نام بھی کریم ہے، وہ دونوں ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنا نام بھی رحیم رکھا اور مصطفیٰ کے ناموں میں بھی رحیم ہے۔ یوں کئی نام ایسے ہیں جو اللہ کے بھی ہیں اور بندوں کے بھی ہیں۔ حقیقی طور پہ اللہ کے ہیں، عطائی اور مجازی طور پر بندوں کے ہیں۔ اللہ بھی رب ہے، اور اللہ نے باپ کو بھی رب کہہ کے بلایا ہے کہ بچوں کے لیے باپ بھی مجازی رب کا مقام رکھتا ہے۔ باپ کو بھی ربوبیت کے درجے میں، پالنے والے کے درجے میں کیا ہے۔ اب جب ہم نے میتھ کی طرح 2 جمع 2 جیسے سادہ 4 ہوتے ہیں، ہم کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف ہو وہ محمد ہے، جس کی ہر جگہ حمد ہو وہ محمد ہے۔ سوال یہ کہ مولا حمد کے اصول کے تحت محمد تو تیرا نام ہونا چاہیے، مگر رب نے اپنا نام محمد نہیں رکھا، بندوں میں ایک بندے کا نام محمد رکھ دیا ہے۔ سمجھ نہیں آئی؟ یا تو دونوں جگہ محمد ہوتا تو ہم کہتے جیسے دونوں جگہ کریم ہے، دونوں جگہ رحیم ہے، دونوں جگہ رؤوف ہے، تو کہتے کہ حقیقی طور پہ اللہ ہے، مجازی طور پہ بندہ ہے۔ دونوں جگہ ہوتا تو بات سمجھ آتی۔ اللہ نے اپنے ناموں میں محمد نہیں لکھا، اللہ نے اپنے آپ کو محمد نہیں، مگر ہماری عقل، ہماری میتھ، ہمارا اصول، ہمارا کیلکولیٹر بتا رہا ہے کہ مولا محمد تو لگتا ہے، تجھے محمد ہونا چاہیے۔ ہاں بندے، تیرا حساب کتاب لمیٹڈ ہے، تیری ریاضی جہاں تک تجھے لے جا رہی ہے، تیری کیلکولیشن، تیری ڈکشنری تجھے لے جا رہی ہے، تو سمجھتا ہے کہ اللہ محمد ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ جس کی زیادہ تعریف ہو تو سمجھتا ہے کہ تو اللہ اللہ کرتا ہے، اسی لیے اللہ کو محمد ہونا چاہیے۔ چیونٹیاں، کیڑے مکوڑے، مچھلیاں، درخت اللہ اللہ کرتے ہیں، اسی لیے محمد ہونا چاہیے۔ بندے ناداں، مخلوق ساری مل جائے اللہ محمد نہیں ہو سکتا، کیونکہ محمد کا معنی جس کی سب سے بڑی تعریف ہو، مخلوق جتنا زور لگا لے وہ
कितनी तारीफ करेगी। मखलूक मिल के अल्लाह का जिक्र करे और अल्लाह जिसका एक बार खुद जिक्र करता है उसका नाम मोहम्मद रख दिया है। तुम मेरा जिक्र करते हो, मैं अपने आप को मोहम्मद नहीं कहता, मैं जिस बंदे का जिक्र करता हूं मैंने उसका नाम मोहम्मद रख दिया है। अब बताओ मखलूक का जिक्र ज्यादा होगा कि खालिक का जिक्र ज्यादा होगा? बोले आप। बंदों का जिक्र ज्यादा होगा कि मालिक का जिक्र ज्यादा होगा? इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, ये जो लफ्ज इन्ना है अरबी उसूल के मुताबिक ये रेगुलर का माना देता है कि थोड़ी देर के लिए नहीं। अगर इन्ना ना होता और होता अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर सलात भेजते हैं। लफ्ज इन्ना ने से इस्मिया बनाया। लफ्ज इन्ना बता रहा है कि अल्लाह हर वक्त मोहम्मद पर सलात भेजता रहता है, अल्लाह हर वक्त मोहम्मद पर दुरूद भेजता रहता है। जितना भी नेक इंसान हो, क्या वो 24 घंटे अल्लाह को याद कर सकता है? वो वली क्यों ना हो, कभी तो आंख लगेगी ना, कभी तो खाने के लिए मुंह में लुकमा रखेगा ना, कभी तो संजय पाखाने के लिए वॉशरूम में जाएगा। एक बशर 24 घंटे अल्लाह अल्लाह नहीं कर सकता। बेशक उसका दिल करता रहे मगर उसकी ज़बान या वो हाथ और माथे से सजदा नहीं कर सकता। इंसान की बड़ी मजबूरियां हैं, कुछ वक्त उनमें सर्फ कर लेता है मगर अल्लाह सोता नहीं है। तुम्हारे अल्लाह को ऊँग नहीं आती, वो 24 घंटे जाग के कायनात का निजाम भी चलाता है। जहां वो रब कायनात का निजाम चलाता है वहां हर वक्त मोहम्मद मोहम्मद पे सलात भेजता रहता है। इसीलिए फरमाया अलहम्द, हमद मेरी है, मोहम्मद का ताज बशर को पहना दिया है, मोहम्मद तुम में चुन लिया है। जिस तरह सारी मखलूक मिल के अल्लाह के जिक्र के बराबर जिक्र नहीं कर सकती, ज़मीन की सारी बशरियत मिल जाए मेरे आका के तलवे बराबर भी नहीं हो सकते। मेरे आका के उंगली मुबारक के नाखून का मुकाबला नहीं कर सकते। जितने बादशाह अमीर वजीर इकट्ठे हो जाएं, बशर ये भी बशर वो भी, मगर मुस्तफा की बशरियत को रब ने इतना आला बनाया है कि कोई हुजूर के कदम मुबारक का मुकाबला भी नहीं कर सकता। अल्लाह ने नाम मोहम्मद रख दिया और अरबी तो जानते थे लोग मगर ये नाम किसी के जहन में भी नहीं आया। इस नाम का कमाल ये था कि हुजूर से पहले किसी का नाम मोहम्मद नहीं था। नबियों ने अपनी औलादों के नाम रखे हैं, चुन चुन के लोगों ने अपनी औलादों के नाम रखे हैं। आलमों ने, शायरों ने, एक नाम कई बार रिपीट होता रहा है। अब्दुल्ला थे, इब्राहिम, इस्माइल, कई अच्छे अच्छे नाम थे मगर अल्लाह ने इस नाम को ऐसे पर्दे में रखा था कि 12 रबीउल अव्वल से पहले इस नाम से कोई वाकिफ ही नहीं था। हुजूर के दादा जान फरमाते हैं कि मेरे पोते की विलादत से पहले मैं काबे के पास गया तो गैब से आवाज आई कि तुझे रब पोता देगा और उसका नाम तूने मोहम्मद रखना है। मेरे आका की वालदा को बताया गया कि इसका नाम मोहम्मद है। आसमान वालों के लिए ये अहमद और जमीन वालों के लिए मोहम्मद। फरमाया अल्लाह की हमद को जब मीम का नकाब पहनाया जाता है तो मोहम्मद बन जाता है। हमद को जब मीम का पर्दा दिया जाता है तो वो हम मोहम्मद बन जाता है। अल्लाह ने अपने नूर को बशर बना के भेजा तो नाम मोहम्मद रख दिया है। नाम मोहम्मद में खालिक के कायनात ने बड़े कमालात रखे हैं, इससे पहले किसी का नहीं था। इससे पहले हुजूर ने इजाजत दे दी, जो भी मेरी मोहब्बत में रखना चाहता है उसे इजाजत है। आका की औलाद में मोहम्मद थे, आज भी मेरे और आपके नाम के साथ मोहम्मद है। पता ही अक्सर लोगों के साथ मोहम्मद क्यों होता है? क्योंकि इस नाम, जिस घर में अब्दुल्ला और मोहम्मद नामी बंदा होता है, अल्लाह उस घर को मोहब्बत की निगाह से तकता है। फरिश्ते उस घर पर सलामती नाजिल करते हैं। जिस घर में एक मोहम्मद बसता हो, एक अब्दुल्ला बसता हो, उस घर में यूं बरकतें नाजिल होती हैं। और नाम मोहम्मद की बरकत और वज़ाइफ ऐसी हैं कि इस पे अलग एक नशिस्त चाहिए। मगर जो सबसे कमाल बात यह है कि जिसका वाकई नाम वालिदैन ने मोहम्मद रखा हो और उसे कबूल हो कि मैं मोहम्मद हूं।
اب محمد اعجاز میرا نام ہے، اسی طرح محمد زاہد، محمد حنیف، یہ نام محمد پہلے۔ میرے والد محترم اللہ انہیں جنت عطا فرمائے، ہم بھائی جب بھی پیدا ہوتے پہلے دن وہ اعلان کر دیتے کہ میں اس کا نام محمد رکھتا ہوں، آگے لوگوں کی اجازت ہے، ساتھ جو رکھ لیں میری طرف سے اجازت ہے۔ یعنی پیدا ہوتی ہی میرے والد محترم کھڑے ہو کے کہتے یہ محمد ہے، اگلا ماں اب خود رکھ لیں۔ سو میرا نام میرے گھر والوں نے اعجاز رکھا، پھر میرے ایک بھائی کا نام سجاد رکھا، اسی طرح والد صاحب محمد رکھ دیتے تھے، چونکہ وہ اس راز سے واقف تھے گھر والے، اور ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ کیا راز ہے۔ پھر جب کتابوں میں پڑھا پھر پتا چلا کہ یہ راز ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، دھوپ سوا نیزے پہ ہوگی یہاں جب قیامت بپا ہوگی، اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، کل مخلوق، آپ، میں، ہماری نسلیں، ہمارے دادا پردادا، سارے آدم علیہ السلام سے لے کے آخری بندے تک جمع ہوں گے، آخری بندے تک جمع ہوں گے۔ اللہ رب العزت خود آواز دیں گے، اے محمد تعال، یا اے محمد میرے عرش کے سائے تلے آ جا۔ اللہ تو اپنے محبوب کو بلائیں گے، اے محبوب، اے محمد میرے عرش کے سائے تلے آ جا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا تو مجمع میں سے کئی لوگ دوڑ پڑیں گے عرش کی طرف۔ فرشتے پوچھیں گے کدھر؟ ان کا اعلان ہوا ہے کہ محمد آ جائے عرش کے نیچے۔ فرشتے کہیں گے انہوں نے اپنے محبوب محمد الرسول اللہ کو بلایا ہے۔ فرمایا اللہ نے اعلان کیا محمد آ جائے تو ہم آ گئے۔ فرمایا وہ اپنے محبوب کو بلایا ہے۔ ہائے ہائے، اللہ یہ منظر دیکھ رہا ہوگا، کیا کہتے ہیں، اے اللہ ان کے نام بھی محمد ہے، آپ نے جب اپنے محبوب کو بلایا تو یہ بھی دوڑ آئے عرش کے سائے کے نیچے۔ پھر رب رحمان ہے، واپس نہیں کرے گا، اور عرش اللہ کا چھوٹا سا نہیں ہوگا۔ فرمایا اچھا یہ بھی محمد ہے؟ کہا آؤ میرے محمد کے صدقے سارے محمد میرے عرش کے سائے تلے آ جائیں۔ جن کے نام بھی محمد ہیں وہ سارے، حساب کتاب بعد میں ہوگا۔ بتائیے پہلی سٹارٹ پہ اگر نام محمد پہ عرش کا سایہ مل جائے تو اگلی منزلوں کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا برکات ہوگی۔ اسی لیے اپنے گھروں میں ضرور نام محمد رکھیں، آگے مرضی ہے جو رکھ دیں، مگر ذہن میں نیت کر لیں ایک گھر میں 6 محمد ہوں، 10 محمد ہوں، ہر بندہ محمد ہو جائے، یہ ایک عشق کا ثبوت ہے۔ محمد عبداللہ ہو جائے نا، اللہ کا بھی ذکر ہو جائے، محمد ذکر ہو جائے، محمد احمد ہو جائے، جو رکھیں، مگر دھیان رکھیں کہ ساتھ محمد ہو۔ آج کئی عاشقوں کے گھر بیٹی کے نام کے ساتھ فاطمہ ہوتا ہے کہ جو مگا گے آخر میں فاطمہ ہوگی، پہلے جو لگا لیں آخر میں حسین ہوگا، پہلے جو لگا لیں آخر میں حسن ہوگا۔ یہ ناموں کی نسبتیں بڑا کمال رکھتی ہیں، بندے کے مقدر بدل دیتی ہیں۔ یہ نام کئی لوگوں کے میرے آقا نام بدلتے تھے کہ یہ نام ٹھیک نہیں ہے، اس کا معنی غلط ہے۔ افسوس یہ ہے کہ آج جدید ڈرامے اور فلمیں ہندی انگریزی دیکھ کے ہم بچوں کا ایسا نام منتخب کر لیتے ہیں جس کا کوئی سار پیر نہیں ہوتا، جس کا کوئی نام نہیں ہوتا، رکھ لیتے ہیں کہ یہ ٹی وی میں آتا ہے، اخبار میں آتا ہے، فلاں نے رکھا ہے، اور جب معنی پتہ کرتے ہیں یا تو بہت غلط ہوتا ہے یا کچھ معنی نہیں ہوتا۔ جدید نام کی بھی اسلام منع نہیں کرتا، مگر اس کا معنی غلط نہ ہو۔ جدید نام پسند ہے، ساتھ محمد رکھ دیں، مگر دیکھیں صحیح کہ نسبت اچھی بن رہی ہو، غلط نہ بن رہی ہو۔ محمد کے ساتھ یا فاطمہ کے ساتھ نام